الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، کئی روز سے مسلسل میلاد کا پروگرام چل رہا ہے۔ آپ جب کبھی اپنے گاؤں سماج میں یا کسی دوسری بستی میں جب آپ کی نظر اچانک کسی ایسے سلجھے ہوئے خوشحال نوجوان پر پڑے گی تو آپ کو یقین ہو جائے گا اور آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ کوئی نیک باپ کا بیٹا ہوگا، اس لیے کہ پھل سے ہی درخت پہچانا جاتا ہے۔ جب باپ نیک ہو، باصلاحیت ہو، زندگی کے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہو تو اس کا فائدہ اس کی اولاد کو دنیا میں بھی ملتی، اولاد دنیا میں بھی اس سے فائدہ حاصل کرتی ہے۔ اور کوئی بھی ماں باپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کی زندگی کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، ہم انہیں تمام تر پریشانیوں سے نجات دلانا چاہتے ہیں اور میرے مرنے کے بعد میری اولاد ایک خوشحال زندگی گزارے تو اس کے لیے باپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا، اپنی زندگی کو تقوی کے سانچے میں ڈھالنا ہوگا، اس لیے کہ تقوی کا اثر باپ کی پرہیزگاری، والدین کی پرہیزگاری اور تقوی کا اثر اولاد پر پڑتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا خوبصورت واقعہ موجود ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ اطلاع ملی کہ فلاں دریا کے کنارے ایک اللہ کا بندہ، ایک صاحب ہے کہ ان کے پاس ایسا علم ہے جو موسیٰ تیرے پاس نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام اس کی تلاش میں نکل پڑے۔ جب ملاقات ہوئی اور حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سفر کا آغاز کیا
تو حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ دیکھیے سفر تو آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں لیکن بالکل خاموش رہیے گا، کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سفر کے دوران حضرت خضر علیہ السلام نے خوبصورت سی کشتی کے اندر عیب پیدا کر دیا، اسے توڑ کر عیب پیدا کر دیا، ایک معصوم بچے کو آپ نے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، بڑا لمبا واقعہ ہے، چونکہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، کشتی کو توڑنے میں عیب پیدا کرنے میں یہ حکمت تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہاں ایک ظالم بادشاہ ہے، یہ کشتی والے بیچارے غریب ہیں، جب بھی کوئی خوبصورت کشتی وہ ظالم بادشاہ دیکھتا ہے تو چھین لیتا ہے، ہم نے اس کشتی کے اندر عیب پیدا کر دیا ہے، وہ عیبدار کشتی کو نہیں چھوتا ہے تاکہ اس غریب کی کشتی بچ جائے جس سے اس کے بال بچے کی پرورش ہوتی ہے۔ معصوم بچے کو ہم نے اس لیے قتل کیا کہ وہ ماں باپ کے لیے اتنا بڑا فتنہ بننے والا تھا کہ کہیں کفر میں مبتلا نہ کر دے، اور اللہ نے اس کے عوض میں ایسا نیک اولاد دیا جو فرما بردار نکلا۔ تو اصل جو بات ہمیں کہنی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام ایک بستی میں داخل ہوئے، بستی والوں سے کہا کہ بھائی ہمیں آپ لوگ روٹی دے دیجئے کھانے کے لیے، ہم آپ کا مہمان بننا چاہتے ہیں۔ بستی والوں نے مہمان نوازی اور ضیافت سے انکار کر دیا، لیکن آپ کی نظر اچانک ایک مکان پر پڑتی ہے، ایک دیوار پر پڑتی ہے جو دو یتیم بچے کے مکان تھے، دیوار بالکل گرنے کے قریب ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو درست کر دیا، اور اس لیے درست کر دیا کہ قرآن کریم میں لکھا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ایک اللہ کا نیک بندہ، ایک نیک باپ اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن کر کے دنیا سے چلے گئے، بیٹا یتیم ہو گیا، معصوم بچہ تھا، ممکن تھا کہ وہ دیوار اگر گرتی سونے چاندی خزانہ ظاہر ہوتا، محلے والے لوٹ لیتے، ویسے بھی یتیم کو کون دیکھنا چاہتا ہے؟ یتیم کو کون دیکھنا چاہتا ہے؟ ایک صحابی رسول اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہو، یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے، میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ دل اگر سخت ہو گیا ہے تو جا کر حلوہ پکا کر کھاؤ، آپ نے فرمایا اگر تمہارے دل کے اندر سختی آ گئی ہے، اسے نرم کرنا چاہتے ہو تو یتیم کے سروں پر ہاتھ پھیرو۔ جس دسترخوان پر کوئی یتیم بچہ ہوتا ہے شیطان اس دسترخوان پر نہیں آتا ہے۔ یہاں تو سوچو کہ باپ مر گئے تب بیٹا تک ٹوگر بہ گیا ہے، جو جدھر سایہ لگا دیا۔ یتیموں کا مقام و مرتبہ پوچھنا ہو تو محمد رسول اللہ سے پوچھئے کہ یتیموں کا کتنا مقام و مرتبہ ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے بغیر کسی مزدوری کے اس دیوار کو آپ نے درست کر دی تاکہ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم یتیم بچے کا خزانہ کہیں لٹ نہ جائے، یہ آگے چل کر مالدار ہوگا، آگے چل کر ہوشیار ہوگا، اپنے باپ کے دفن کیے ہوئے خزانے کو نکالے گا اور اس سے اپنی زندگی بسر کرے گا۔ تو باپ تو دنیا سے بیچارے چلے گئے، لیکن جو خزانہ اس نے اپنی اولاد کے لیے دفن کر کے گئے اس کی اللہ دیکھیے کس طریقے سے حفاظت کروا رہے ہیں۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ خزانہ اس لیے بچ گیا کہ ان کا باپ نیک تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، جلیل القدر صحابی، رات کی تنہائی میں بڑا بھی تعلق کی سمجھ
رات کی تنہائی میں جب نفل نماز پڑھتے تھے، سامنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے سوئے ہوئے ہیں، نفل نماز پڑھتے تھے اور کہتے تھے یہ تیرے مستقبل کے خزانے ہیں، یہ تیرے مستقبل کو روشن کرنے کے ہم سامان تیرے لیے تیار کرتے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفل نماز پڑھ کر ان سوئے ہوئے معصوم بچے کے سامنے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا اس آیت کریمہ کا رو رو کر تلاوت کرتے تھے۔ جو ماں باپ اپنے مرنے کے بعد اپنی اولاد کو شیطان نہیں انسان دیکھنا چاہتی ہے، جو والدین چاہتی ہے کہ میری اولاد میری خاندان کا چشم و چراغ بنے، انہیں چاہیے کہ وہ مصلی بچھا کر نفل نماز پڑھ کر اللہ سے اس کے لیے دعا کرے۔ یہ نفل نماز ان کی مستقبل کو روشن کرے گی۔ تو یہاں تو فجر ہی کی نماز، یہاں تو فرضی نماز پر اتنی بڑی مصیبت کھڑی ہوئی ہے، تو نفل کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارا فرما بردار بنے، سماج میں ہمارے نام کو روشن کرے، خاندان کے نام کو روشن کرے، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلے، تو اپنی زندگی کو نیکی سے آراستہ کرنا ہوگا، اپنی گود کو شیطان کے وسوسوں سے پاک کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے صرف من میں یہ بنا لیا ہے کہ ہم نے تو اولاد سے صرف دولت چاہیے، ہم تو دولت کے پجاری ہیں، اگر کہیں بیٹا بھاگ گیا، گائے اگر کھل گئی تو دودھ اور گوبر سب پر آفت آ جائے۔ اس لیے اگر ہم نے یہ نیت بنا رکھی ہے، خدا کی قسم ایسے ہی اولاد کے بارے میں اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اور ایسی اولاد کو قرآن نے دشمن قرار دیا ہے۔ یہ اولاد نہیں ہے، یہ آپ کے دشمن ہے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو نیک نہیں بنایا، ہم نے اپنے آپ کو اپنی اولاد کے لیے مصلی بچھا کر ہم نے دعائیں نہیں کی، صرف اس کی کمائی کے لیے ہم نے دعا کی، صرف اس کی نوکری کے لیے ہم نے دعا کی، یا اس کی سروس اور صحت کے لیے ہم نے دعا کی، خدا کی قسم اس اولاد کو کل چل کر اللہ ہمارے لیے فتنہ بنا دے گا، مصیبت بنا دے گا۔ ہماری نظروں کے سامنے یہ اللہ کی نافرمانی کرے گا، یہ ننگا ناچ ناچے گا، یہ محمد الرسول اللہ کی سنت کا جنازہ نکالے گا، یہ خاندان کے عزت و آبرو کو داغ داغ کرے گا، یہ خاندان کی عزت و شرافت پر داغ لگائے گا۔ ہم دیکھتے رہیں گے، ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہوگی، ہمارے اندر اللہ نے اتنا روب نہیں دیا ہوگا، اتنا دبدبا نہیں دیا ہوگا کہ بیٹا سوچے گا کہ باپ رے باپ ہمارا نمازی ہے، سب گاؤں کا لوگ ہمارا باپ کا پنچایت میں لے جائے، سب گاؤں کا لوگ ہمارا باپ کا بزرگ کرو ہے، اگر ہم ننگا ناچیں گے تو کہا کہے گا باپ رے باپ ناک کٹ گئی۔ یہ اولاد ماں باپ کی عزت و آبرو کا خیال مصیبت کر سکتی ہے۔ ہم اس کے لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان پر ہم عمل نہیں کریں گے۔ بچہ آپ کی گود میں ہے، آنکھیں کھول چکا ہے، ابھی معصوم سا بچہ ہے، طفولیت کا زمانہ ہے، آپ اس کے سامنے ڈی جے مت دیجئے، آپ اس کے سامنے گانے مت دیجئے، ورنہ آپ کو کل گانا سنائے گا، آپ کو کل ناچ کر دکھائے گا، آپ بھی ناچیں گے اور وہ بھی ناچے گا۔ یہ پورا سماج پھر بے حیائی کے سڑکوں پر ننگا ناچ ہو رہا ہے۔ منانے والے جب انسان میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، سماج میں بے حیائی کا سیلاب آیا ہے، اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا ہے، اے پیغمبر آپ انہیں اللہ کا فرمان سنا دیجئے۔ قوم نے پیغمبر کی بات کو ٹھکرائی، اللہ نے اچھا سے سمجھا دیا،
اب نبی آنے والا نہیں ہے، اب نبی کا وارث کا یہ حق بنتا ہے وہ اللہ کے بندوں کو برائی سے روکے۔ اگر آپ نے اللہ کے بندے کے کہنے پر آپ نے نہیں مانا اور یوں ہی آپ ننگا ناچتے رہے، بے حیائی کا ماحول بناتے رہے، اپنے کانوں کو رنڈیوں کے ننگے ناچ سے، رنڈیوں اور اوباشوں کے گانوں سے دوسرے کی نیند کو حرام کرتے رہے، خود بھی نہیں سوئے، دوسروں کی زندگی کو برباد کرتے رہے، یاد رکھیے حرام کا ارتکاب آپ کب تک کرتے رہیں گے؟ اگر کسی مریض کے دل سے یا کسی غریب خاتون کے دل سے یا کسی کے نیند میں خلل ہونے کی وجہ سے اگر اس کے دل سے اگر آہ نکل گئی، خدا کی قسم خدا آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے میں بار بار نوجوانوں سے کہتا ہوں، اللہ کے واسطے اپنے مقام کو پہچانو، اپنے مرتبہ کو پہچانو، اپنے خاندان کی عزت و آبرو کو مت پہچانو۔ یہ شادی کی چکر میں، یہ خوشی کے چکر میں ہم کتنے دیوانے ہو جاتے ہیں، اور نتیجہ شادی کے بعد نکلتا ہے جن لوگوں نے شادی میں ننگا ناچ ناچا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو توڑ کر اس نے یہ خوشی منائی ہے، رب کو ناراض کیا ہے، رسول کو ناراض کیا ہے، رشتہ داروں کو ناراض کیا ہے، پڑوسیوں کو ناراض کیا ہے، ماں باپ کے حکموں کو جوتی کے نوک سے اس نے ادھر سے ادھر کر دیا ہے۔ ایسے لوگوں کو توبہ کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے گر گرانا چاہیے۔ اللہ کی قہاریت کو ہم آواز دے رہے ہیں، اللہ کی عذاب کو ہم چیلنج کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، گناہ گناہ ہے، گناہ کبھی چھوٹا نہیں ہوتا ہے، ہم کبھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے، چھوٹا چھوٹا گناہ کبھی اتنا بڑا بن جاتا ہے کہ زندگی اسی جال میں پھنس کر رہ جاتی ہے۔ اس لیے ماں باپ اپنے آپ کو نیک بنانے کی کوشش کریں گے، اس کی زندگی کی سلامتی کے لیے اگر دعا کریں گے، وہ اولاد اپنے ماں باپ کی بات کیوں نہیں مانے گی؟ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ دنیا کی چوٹی کے علماء اور بزرگوں میں سے ان کا نام آتا ہے۔ باپ کا سایہ سر سے بچپن ہی میں اٹھ جاتا ہے، بچہ یتیم ہے، اس بیوہ خاتون ماں نے دوسروں کے گھروں میں مزدوری کر کر کے اور اس بچے کی پرورش کی۔ اب بھلا بتائیے، جب کسی معصوم سا بچہ اگر اس کا باپ مر جاتا ہے یتیمی کے زمانے میں، تو سب سے بڑا جو مسئلہ کھڑا ہوتا ہے اس کی پرورش کا۔ لیکن ماں کتنی سمجھدار تھی، کتنی عقل مند ماں تھی، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اس کے دل میں کس قدر بسی ہوئی تھی، اس نے لوگوں کے گھروں میں مزدوری کر کے اس معصوم سے بچے کی پرورش کی۔ بچہ جب گلی کوچے میں کھیلنے کے قابل ہو گیا تو ماں نے لوگوں سے معلوم کیا کہ میں اپنے بچے کو پڑھانا چاہتی ہوں، کوئی معقول مدرسہ بتا دیجیے۔ وہاں کے لوگوں نے مشورہ دیا کہ قریب ہی میں ایک مدرسہ ہے، اس میں ایک بہت بڑے شیخ ہیں، وہاں جو بچہ جس بچے کا ایڈمیشن ہوتا ہے وہ اپنے وقت کا اللہ کا ولی بنتا ہے۔ ماں اس یتیم بچے کو لے کر اس اللہ کے ولی کے پاس اس مدرسے میں جاتی ہے، اپنا تعارف کراتی ہے کہ اللہ کے ولی میں ایک بیوہ خاتون ہوں، یہ میرا یتیم بچہ ہے، باپ کا سایہ عاطفت اس کے سر سے اٹھ چکا ہے، میں نے مزدوری کر کے اس کی پرورش کی ہے، یہ پڑھنے کے قابل ہوا ہے، آپ اسے اپنے مدرسے میں رکھ لیجئے، اور جب تک یہ مکمل عالم ربانی نہ ہو جائے، اللہ کا ولی نہ ہو جائے، آپ اسے چھٹی مت دیجئے گا۔ بچہ کا اس مدرسے میں داخلہ کرا کر ماں چلی آتی ہے، تعلیم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اب اس بچے کو اپنی ماں کی یاد ستاتی ہے، روتا ہوا شیخ کے پاس جاتا ہے، ہمیں امی کی یاد آ رہی ہے، میں گھر جانا چاہتا ہوں، آپ ہمیں چھٹی دے دیجئے۔ اب استاد کے سامنے دو مسئلہ ہے، اگر چھٹی دیتے ہیں تو ماں کا وعدہ ٹوٹتا ہے، اگر چھٹی نہیں دیتے ہیں تو یتیم بچے کا دل ٹوٹتا ہے۔ استاد نے اس یتیم بچے سے کہا ایسا کرو
میں تمہیں سبق جو دے رہا ہوں وہ یاد کر کے تم مجھے سنا تو ہم تمہیں چھٹی دے دیں گے۔ استاد نے اتنا سبق دے دیا کہ استاد کو یقین تھا کہ اتنا سبق تو یاد کر ہی نہیں پائے گا۔ چنانچہ جب سبق مل گیا، اس معصوم بچے نے دیکھا کہ اتنا سبق تو ہم سے یاد ہو نہیں سکتا ہے، استاد نے ہمیں چھٹی نہ دینے کا کوئی پھیرا لگایا ہے۔ اس معصوم بچے نے اللہ کے سامنے مصلی بچھا کر اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اللہ سے اس نے درخواست کی کہ رب کریم تو ہر چیز پر قادر ہے، تو گھنٹوں کا کام کو منٹوں پر کرنے کی تیری اندر صلاحیت ہے۔ تو جانتا ہے میں ایک یتیم بچہ ہوں، میرا باپ دنیا میں نہیں، میری ماں مزدوری کر کے میری پرورش کی ہے، بہت دن ہو گئے ہیں ماں سے ملاقات کی ہوئے، مولا آپ ہمیں یہ سبق یاد کرا دیجئے، خدا تیرے علاوہ کوئی یاد نہیں کرا سکتا تاکہ مجھے چھٹی مل جائے۔ اب اس نے یاد کرنا شروع کیا، یاد کرتے کرتے سبق تو یاد کر لیا۔ اب استاد کی خدمت میں آتا ہے کہ اب ہمیں چھٹی دے دیجیے۔ اب استاد بیچارے مجبور ہیں، کرے تو نہ کرے کیا، بچے کو چھٹی ہو جاتی ہے، یہ جھومتا ہوا اپنے گھر کی جانب روانہ ہے۔ کافی دنوں کے بعد جا رہا ہو، ماں ہمیں گلے سے لگائے گی، گرم گرم روٹی کھلائے گی، ہماری پیشانی کو چومے گی، اپنے بغل میں سلائے گی۔ گھر پہنچتا ہے، دروازہ بند ہے، دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، امی آواز دیتی ہے کون دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے؟ بیٹا نے کہا امی میں بایزید بول رہا ہوں، تیرا بیٹا۔ چلاتا رہا، آواز دیتا رہا۔ امی نے کہا کہ کون بایزید؟ ہم تو اسے ایک زمانے کے لیے ہم نے وقف کر کے آئے ہیں کہ جب تک وہ اللہ کا ولی نہ بن جائے اسے چھٹی دینے کی ضرورت نہیں ہے، چلا جائے یہاں سے۔ وہ بیچارہ اپنے ماں کے دروازے پر روتا ہوا وہاں سے مدرسہ واپس آتا ہے۔ مدرسہ آنے کے بعد 22 سال کی عمر میں وہ اللہ کا اتنا بڑا ولی بنتا ہے، اللہ کا اتنا بڑا عالم ربانی بنتا ہے۔ بننے کے بعد جو ان کے استاد تھے وہ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد کے بعد سوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خام میں حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کے شاگرد کو جو یتیم بچہ ایک عرصے سے آپ کی زیر تربیت ہے، ہم نے اسے ولایت کبریٰ کا جھنڈا دے دیا ہے، ہم نے اسے دین کے لیے قبول کر لیا ہے، آپ انہیں چھٹی دے دیجئے۔ استاد محترم اپنے شاگرد کو بلاتے ہیں، پیشانی کو چومتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیری اماں نے اور تیرے والد محترم نے جو دعائیں دی تھی، جو تمنائیں لگا رکھی تھی، آج وہ تمنا رنگ لا چکی ہے، اللہ نے تمہیں دین کے لیے قبول کر لیا ہے۔ استاد محترم نے دعا دیتے ہوئے 22 سال کی عمر میں اسے چھٹی دے دی۔ وہ گھر پہنچتا ہے، سلام کرتا ہے، میں بایزید ہوں۔ اماں دروازہ کھولتی ہے کہ بیٹا کو آنے کا وقت ہو چکا ہے، ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے، 22 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا ہے، یہ تھوڑے ہے، ایک مرتبہ میس کال گیا، کھٹنا ہے کھولا کا فوراً چھٹی لے کر بھاگ آتا ہے۔ سال میں 4 مرتبہ جدھر سے فون جائے یار کی شادی ہے جلدی آ جا، بس چھٹی نہیں دے گا محتمیم تو میں خود ہی چلا جاؤں گا، ہزاروں مدرسے کہیں جا کر پڑھ لیں گے، لیکن جھوٹ بول کر ہی صحیح، لیکن گھر تو جانا ہے، یار کی شادی میں نہیں شریک ہوں گے تو کیسے ہمارا کام بنے گا۔ ماں نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، بیٹا اپنی ماں کے قدموں میں گرنے لگا، ماں نے بیٹا کو سنبھالا اور کہا بیٹا ٹھہرو۔ سب سے پہلے ماں نے اپنے گھر میں رکھے ہوئے پرانی بوری بچھا کر اور 2 رکعت شکرانہ نماز پڑھ کر اللہ سے شکریہ ادا کرتی ہے کہ اللہ ہم نے جو تمنا کی تھی، میرے شوہر دنیا سے یہ تمنا کر کے چلے گئے، آج وہ تمنا تو نے پوری کر دی ہے، میرا بیٹا اس لائق بن گیا ہے۔ اس کے بعد اپنے بیٹے کو سینے سے لگاتی ہے، وہ کیسی خاتون تھی، وہ کیسی عورت تھی، کیسا ان کا جذبہ تھا
اپنی اولاد کو نیکی کے راستے پر لانے کے لیے، اپنی اولاد کو اسلام کی خدمت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اس اللہ کے ولی کی خدمت میں وقف کرنے کے لیے یاد رکھیے، یہ معصوم سے بچے، یہ معصوم سے پھول، آپ نے اس چکر میں یہ بیٹا ہے، یہ دھن ہے، اسے کیا کیا جائے، ہزاروں غلطیاں، ہزاروں گستاخیاں، بدتمیزیاں آج نظر انداز کر رہے ہیں۔ یہ اولاد اگر آپ نے ان کی آنکھوں پر کنٹرول نہیں کیا، ان کی زبانوں پر کنٹرول نہیں کیا، ان کی زندگی کے لیے آپ نے دعاؤں کے لیے جھولی تیار نہیں کی اللہ کے سامنے، یاد رکھیے گارنٹی نہیں ہے کہ یہ جو آپ نے درخت ہے، اس درخت کا پتا بھی آپ کو نصیب ہوگا، اس کا پھول بھی آپ کو نصیب ہوگا، اس کا پھل بھی آپ کو نصیب ہوگا۔ یاد رکھیے آخر میں ایک جملہ کہہ کر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں، اگر آپ اولاد کو نیک بنائیں گے، جس کی اولاد نیک ہوتی ہے، تعلیم یافتہ ہوتی ہے، پرہیزگار ہوتی ہے، تو ہمیشہ وہ اولاد ڈرتی ہے کہ کہیں باپ کی بے حرمتی نہ ہو جائے، کہیں باپ کی گستاخی نہ ہو جائے۔ لیکن بیٹا جب مالدار ہوتا ہے تو باپ ڈرتا ہے بیٹا سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بہوا فون اور پیسہ نہ کہیں بند کر دے۔ تو ایک تعلیم یافتہ اولاد اور ایک پڑھے لکھے اور مالدار اولاد میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ زندگی میں دین داخل کریں گے وہ آپ سے ڈرے گا کہ باپ کی بے ادبی نہ ہو جائے، دین میں دولت کا نشہ جھونکیں گے، آپ اس سے آگے چل کر ڈریں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ بول دیے تو جو بھی ایک مٹھی بیڑی دیتا ہے کہ اس پر بھی آفت نہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ سے توبہ کیجیے، بچوں کے لیے دعائیں کیجیے، ان کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کیجیے۔ سماج والے کیا اللہ آپ سے پوچھیں گے، یہ آپ کے پاس امانت ہے، اگر آپ نے اس کی صحیح تربیت نہیں کی، بس صرف لالی پاپ کھلانے میں رہ گئے اور کرکرے اور پیٹو رام کھلانے میں رہ گئے، یہ پیٹو رام بنا کا آپ کو چھوڑے گا۔ اتنا یاد رکھیے گا، اللہ پاک سے دعا فرمائے کہ جس خاتون کا کل بارات جانا ہے اور جس خاتون کا کل کی تاریخ میں نکاح ہوا ہے اور جس کے نکاح کے مناسبت سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے، اللہ اس نکاح کو بے حد قبول فرمائے اور اہل خانہ کے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیجیے۔